بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا، ویسے ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران کے اوپر تھی۔ تو کہتے ہیں وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے لگا کہ اس کے دباؤ یا اس کے بوجھ کی وجہ سے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کی شدت اتنی زیادہ تھی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی اگر وحی نازل ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آیا کرتے تھے، اور ایک قسم وحی کی گھنٹی کی قسم کی ہوتی تھی کہ گھنٹیوں جیسا شور ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب سے سخت قسم کی وحی ہوتی تھی جو نازل ہوتی تھی، یعنی اس کی تکلیف یا ان گھنٹیوں کی آواز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا نازل ہونا کوئی آسان عمل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم پورا قرآن رات دن آیات ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کوئی عام سی بات ہو، عام سی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی باتیں ہیں۔ میں سوچ رہی تھی ہم وہ چیز فیل کیوں نہیں کرتے ہیں، ہمیں وہ بوجھ کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ جس کے بارے میں ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا ہے یہ کلام تو وہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا یا ریزہ ریزہ ہو جاتا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ہم وہ چیز محسوس نہیں کرتے۔ تو جب قرآن کو پڑھیں تو یہ مت کہا کریں کہ یہ بس ایک ریچول ہے یا بس رمضان میں ہمیں پڑھنا ہے یا یہ برکت کی کتاب ہے۔ نہیں، یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ اس رب کی باتیں ہیں، اس کا ایک ایک حرف اس رب کی طرف سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔